اس ہم نے یہ ٹاپک پڑھا کہ ہمارا موجودہ نظام تعلیم صرف اور صرف مجھے اور آپ کو کیا کر رہا ہے؟ خسی کر رہا ہے، صرف اور صرف۔ اچھا مزے کی بات آپ کو یہاں ہی بتاتا چلوں، ہمارا جو نظام تعلیم ہے نا، یہ لارڈ میکالے کا لایا ہوا نظام تعلیم ہے۔ اس سے پہلے زمانے کے اندر اسکولوں سے پڑھنے والے، مدارس سے پڑھنے والے لوگ، اس میں ڈاکٹر بھی ہوتا تھا، سائنسدان بھی ہوتا تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نصاب تعلیم کو دو میں تقسیم کیا تھا، ایک تھا ضروری سبجیکٹس اور دوسرے اختیاری تھے۔ ضروری کے اندر انہوں نے قرآن، حدیث، تفسیر کو رکھا تھا، اور جو اختیاری تھے پھر اس میں آپ کے آج کے دور کے ہم جو فنون جن کی بات کرتے ہیں، وہ ہم میڈیکل فیلڈ لے لیں یا انجینئرنگ فیلڈ کو، اس کو انہوں نے اختیاری کے اندر رکھا ہوا۔ یعنی قرآن و حدیث کی تعلیم تو ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے، باقی چیزیں اختیاری ہیں۔ اور اس میں آپ سے یہ بھی عرض کر چکا، رنگ والے کو دیکھو وہ ان پڑھ ہے، یہ لکڑی والا کام کرنے والا وہ ان پڑھ ہے، گاڑی کا ڈرائیور ہے وہ ان پڑھ ہے، مکینک ہے وہ ان پڑھ ہے، سارے ان پڑھ کام کر رہے ہیں، یہ پڑھے لکھے کہاں جا رہے ہیں پتہ نہیں۔ اب اس کے بعد ایک ٹاپک ہم نے اس دن چھوڑ دیا تھا، وہ تھا بورڈنگ سکول۔ بعض والدین ہوتے ہیں نا، اس کا پتر بڑا اچھے جی کہ اس کو اسی اعلیٰ تعلیم واسطے بورڈنگ سکول۔ بورڈنگ سکول کا مطلب ہے کہ بچہ رہندے ہی ہوتے ہیں، ہاسٹل کے اندر رہنا۔ اب بورڈنگ سکول کی طرف آ جائیں تو مدارس جو ہوتے ہیں وہاں پہ اکثر بورڈنگ ہی ہوتی ہے۔ 90% مدارس میں بچے، 95% بورڈنگ ہوتے ہیں، بلکہ بعض مدارس میں تو صرف بورڈنگ والے بچے کو رکھتے ہیں، ڈے اسکالر کو رکھتے ہی نہیں ہیں، جو صبح آیا پڑھا دن کو شام کو واپس چلا گیا، ایسے بچے کو رکھتے ہی نہیں۔ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ فوائد اور نقصانات دونوں کی طرف آتے ہیں۔ فائدہ تو یہ ہے کہ جو شخص بھی اس کا منتظم ہوگا، اس مدرسے کو سنبھالنے والا ہوگا، اگر اس میں خوف خدا ہوا، اس میں انسانیت ہوئی، اب بچہ 24 گھنٹے اس کے پاس ہے، وہ اس بچے کو کیا کرے گا؟ اپنی ترتیب پر اس کی تربیت کرے گا۔ بچہ بگڑتا کب ہے؟ اسکول میں آپ آتے ہیں 6 گھنٹے کے لیے، کالج میں آتے ہیں 6 گھنٹے کے لیے، یونیورسٹی میں جاتے ہیں 6 گھنٹے 8 گھنٹے لیکچر کے حساب سے۔ اب اس کے بعد بچہ جب بیٹھ جاتا ہے پھر واپس اسی ماحول میں جاتا ہے، انہی دوستوں کے پاس جا رہا ہے، اسی گھر کے اندر واپس جا رہا ہے۔ اگر اس کا گھر کا ماحول دیندار ہے، گھر کا ماحول تعلیم یافتہ ہے، وہ بچہ بھی تعلیم کی طرف توجہ دے رہا ہے، دینداری کی طرف توجہ دے رہا ہے۔ اور اگر اس کے دوست احباب کھیل کود والے، ادھر ادھر پھرنے والے، ہر وقت ضائع کرنے والے ہیں، تو وہ بچہ 6 گھنٹے میں اساتذہ کرام اس کو جو سمجھاتے ہیں، جو اس کی برین واشنگ کرتے ہیں، جو اس کو تعلیم و تربیت کرتے ہیں، واپس اس وقت جاتے ہیں 18 گھنٹے اسی ماحول میں جا کر، پھر اگلے دن آتے ہیں تو وائٹ واش ہوا، بالکل کورا بٹا کورا کاغذ بنے تھا، مڑ کے اسکول کو آندے، یونیورسٹی کو آندے۔ تو وہ مدارس یا وہ ادارے جو بچے کو اس نیت پر اپنے پاس رکھ رہے ہیں 24 گھنٹے، یہ بچہ ہمارے پاس ہوگا، ہم اس کی بہتر تربیت کر سکیں گے، اس کو تعلیم دے سکیں گے۔ ایکسٹرا ٹائم جو ہم جس کو کہتے ہیں عصر سے مغرب، اس میں چلو تائیکوانڈو ہو جائے گا، یا کوئی گیم اچھی ہو جائے گی، یا ہم بچوں کو پلمبرنگ کا کام ہو سکتا ہے، الیکٹریشین کا کام ہو سکتا ہے، سلائی کا کام ہو سکتا ہے، کوئی ایکٹیویٹی ان کو کرائیں گے، ان کو معاشرے کے لیے، آگے پریکٹیکل لائف کے لیے، عملی زندگی کے لیے ان کو تیار کریں گے۔ بورڈنگ کا ایک فائدہ یہ۔ دوسرا فائدہ بورڈنگ کا یہ کہ 24 گھنٹے آپ اس ماحول میں ہو، میں نہیں پڑھنے والا ہوں، سارے پڑھنے والے ہیں، اور مجھے بٹھائے ہوئے مغرب سے لے کر شام 7 بجے سے لے کے 10 بجے تک آپ نے بیٹھ کر سیلف اسٹڈی کرنی ہے۔ مدارس میں مغرب سے عشاء مطالعہ ہوتا ہے، جو ہم کل پڑھیں گے آج اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس میں زبر زیر پیش نہیں لگی، ترکیبیں کرنے، اس کی ترجمہ کرنا، یہ ہم کر کے جاتے ہیں۔ اور عشاء کے بعد جو گھنٹہ ڈیڑھ ہوتا ہے اس میں جو آج دن کو ہم نے پڑھا تھا وہ آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں کہ آج استادوں نے اس کتاب کا یہ سبق پڑھایا تھا، اس میں یہ مسئلہ تھا، وہ سارا ہم تکرار کرتے ہیں۔ کیڈٹ کالج میں پڑھا کے بھی آئے وہاں یہ تھا کہ مغرب کے بعد بچے بیٹھ کے اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں، کوئی ایک استاد نگرانی کر رہا ہے وہاں پر۔ اگر بچے کو کہیں مشکل درپیش آ جاتی ہے وہ استاد سے پوچھتے ہیں، اگر وہ اس کا سبجیکٹ بتا دیتے، اس کا سبجیکٹ نہ ہو تو متعلقہ استاد کو بلا کر لے آتے۔ تو والدین کے سر سے یہ پریشانی چلی جاتی ہے کہ بھائی اس کی ٹیوشن کا انتظام کرو، اس کی اور باقی چیزوں کا اہتمام کرو۔
اس چیز سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے. وہ بچہ اسی ماحول میں بیٹھا ہوا ہے, سارے پڑھنے والے موجود ہیں, وہ نہ پڑھنے والا بچہ بھی کچھ نہ کچھ پڑھ جاتا ہے, سیکھ جاتا ہے. تیسرا فائدہ اس کا یہ ہو جاتا ہے, ہمارے جو ایشوز ہوتے ہیں جی, اس وجہ سے لیٹ آیا, بارش تھی, اس وجہ سے لیٹ آیا, گاڑی نہیں ملی, اس وجہ سے لیٹ آیا, گھر میں بیماری تھی, والدہ بیمار تھی, ناشتہ نہیں بنا ہوا تھا, فوتگی ہوئی تھی, سارے ادھر گئے ہوئے تھے, گھر میں کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. ان سارے ایشوز سے بچہ فارغ ہو جاتا ہے, اسکول کے اندر رہ رہا ہے, وہیں ہاسٹل میں رہ رہا ہے, اٹھا دیتے ہیں اس کو ٹائم پہ, ناشتہ کیا ٹائم پہ, ود ان ٹائم اسکول آ گیا. لیٹ ہونے والے وہ جتنی بھی جو عذر ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. یہ اس کے فائدے ہیں, ایڈوانٹیجز اس کے اپنی جگہ بہرحال موجود ہیں. اب آ جاتے ہیں نقصانات کی طرف. آج سے 5-1 مہینے پہلے شاید آپ نے خبر سنی ہو, کیڈٹ کالج بٹراسی کے اندر ایک بچہ, اس نے خودکشی کی. آج سے تقریباً 6 سال پہلے 2018 میں ایبٹ آباد کے اندر ایک اسکول ادارہ پپس, اس کے 8ویں پڑھتے بچے نے, یہ اس سے اتنا بچہ ہوگا یا اس سے اتنا بچہ, اس بچے نے خودکشی کر لی. خودکشی کا اس کا نوٹ لکھا ہوا, والدین خفا نہ ہو, یہ ہے وہ ہے. 12 اب 7ویں 8ویں 9ویں پڑھتا بچہ خودکشی کیوں کر رہا ہے؟ بورڈنگ اسکول میں خودکشی کیوں کر رہا ہے؟ اس طرح سے کرتا ہے کہ وہاں پر وہ سیکشول ہراسمنٹ ہوتی ہے. سیکشول ہراسمنٹ کا مطلب آپ لوگوں نے مدارس کے متعلق سنا ہوگا, فلاں مدرسے میں قاری صاحب نے یہ کر دیا, مولوی صاحب نے بچے کے ساتھ یہ کر دیا, اور لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو جی مدرسے والے کیا کر رہے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے. مدرسے یا اس کی بات نہیں ہے, یہ بات ہے کہ موقع کی. آپ ہمارے پاس آتے ہو صبح, اسمبلی سے لے کر چھٹی تک ہمارے پاس ہو, آپ کے 8 پیریڈ لگے ہوئے ہیں, ہر پیریڈ میں اپنے سبجیکٹ کا استاد آ رہا ہے, آپ بچے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہو, سونا آپ سے نہیں ہے, لیٹنا آپ سے نہیں ہے, سارے بچوں کی موجودگی میں ہو, اکیلا کوئی مجھے مل نہیں رہا, ہمیں کوئی مل نہیں. اب بورڈنگ میں کیا ہے, بچہ وہیں پر رہ رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے استاد اس کو کہہ سکتا ہے جاؤ وہ میرے جوتے لے کر آ جاؤ, جاؤ یہ کھانا میرے کمرے میں چھوڑ کے آ جاؤ, جاؤ یہ. تو اب وہ بچہ خدمت کی نیت سے چلا گیا, اس کے روم میں جا رہا ہے, کہیں جا رہا ہے, اس کے لیے کھانا لگا رہا ہے. اب وہ کچھ تنہائی کا وقت میسر آ جاتا ہے جس میں گناہ کا موقع مل جاتا ہے. پھر سیکشل اویئرنیس ہم بچوں کو دیتے نہیں ہیں. میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا جس پہ آپ ہنس رہے تھے, گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کا کنسیپٹ, کہ پہلی بات آپ کو ٹچ کون کر سکتا ہے, آپ کے جسم کو کون چھو سکتا ہے, وہ ہم نہیں بتاتے. کس لمٹ تک چھو سکتا ہے وہ ہم نہیں بتاتے. تو اب کیا ہوتا ہے, اب یہ بچہ اس کو میں آج گود کے اندر بیٹھ جا, یہ خیریت استاد ہیں, یہ بڑے استاد ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم بچوں کو یہ نہیں سکھاتے. پھر ہم نے اس پہ مسلسل پریشر رکھا ہوا ہے, مسلسل پریشر رکھا ہوا ہے اس چیز کا, ہم اتنی فیس بھرتے ہیں, ہم تمہیں اتنا کچھ دیتے ہیں, تمہارے نمبر اچھے نہ آئے تو تمہاری خیر نہیں. اب ذہانت, حافظہ, یہ سب اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیزیں. اللہ نے ہر ایک کو آئی کیو لیول وہ نہیں دیا, ذہانت وہ نہیں دی کہ سارے کے سارے 100% نمبر لے کر آئے. بچہ کمزور تھا, نمبر کم ہے, اسے پتہ ہے پے بھی کٹسی, ماں بھی مارسی, خاندان والے بھی تانے دیں گے. یا وہ خودکشی کرتا ہے یا وہ ٹیچر کی منت کرتا ہے کہ مجھے گھر والوں کی پنشمنٹ سے, عذاب سے بچاؤ, میرے گھر کا ماحول بہت سخت ہے, اللہ کا واسطے میری مدد کرو. اب پھر آگے ٹیچر, اگر تو وہ ٹیچر ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں منصب رسالت کے ساتھ منسلک ہوں, لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے ہوں, وہ بچے کو سمجھائے گا, اس کو کہے گا کچھ بھی نہیں ہوتا بچہ, فیس کرو, زندگی میں مشکلات آئیں گی, فیلئر آئیں گے, آگے آپ محنت کرنا. ایک وہ ہے جو ٹیچر ہے, اور ایک وہ ہے جو ٹیچر کے لباس میں ایک بھیڑیا چھپا ہوا ہے. وہ بچے کو کہتے ہیں ہاں نمبر تو مل جائیں گے, یو وانٹ سم تھنگ یو ہیو ٹو پے سم تھنگ, تمہیں کچھ چاہیے تو بدلے میں کچھ دینا ہوگا. وہ کہتے استاد جی میں آپ کی ہر طرح خدمت کے لیے تیار ہوں, آپ کے لیے کیا لاؤں, پیزا لاؤں, پیسے لاؤں, مٹھائی لاؤں. آتے نہ 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 نہ, یہ خدمتیں ہم خود کر سکتے ہیں, کھانا بھی ہمیں ملتا ہے, سب کچھ, مجھے کسی اور خدمت کی ضرورت ہے. پھر اب وہ بچہ مجبوراً اس کی اس خدمت پر مجبور ہو جاتا ہے, راضی ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد بات جب باہر نکلتی ہے, کسی کو پتہ چلتا ہے, بچہ خودکشی پر مجبور ہو جاتا ہے. تو بورڈنگ میں ایک طرف فائدے بھی ہیں, ایک طرف نقصانات بھی ہیں. اب نقصانات
فائدے سے زیادہ ہیں. بچے کی عزت جا رہی ہے، بچے کی وہ جان جا رہی ہے، بچہ سائیکو پیشنٹ بن جاتا ہے، ساری عمر اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، ذلت محسوس کرتا ہے. تو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا. سوال یہ یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں. اس شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں گناہ بھی ہے اور اس میں نفع بھی ہے. میں جوا کھیل رہا تھا، میں نے 100 روپے لگائے، میں رات کو 10,000 روپے واپس لے کر آ رہا ہوں، میرے لیے تو نفع ہی نفع ہے. لیکن دوسرے کا نقصان ہے کہ وہ اپنا 10,000 لٹا کے چلا گیا. تو جب یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا، اس میں نفع بھی اور نقصان بھی ہے. آگے کیا ہے، وہ اسمہما، شراب پینے کا اور جوا کھیلنے کا، ان دونوں کا اکبر من نفعہما، ان کا گناہ، ان کا وبال، اس کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ ہے. چنانچہ یہاں پر یہ ایک اصول طے ہو گیا، ہر وہ چیز جس کا نقصان، اور نقصان میں بات کروں بلحاظ آخرت کے، جس کا نقصان زیادہ ہے اس چیز کو ہم چھوڑ دیں. اب ہم بچے کو بورڈنگ اسکول میں بھیج رہے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے، وہ بچہ سائیکو مریض بن کے آتا ہے، وہ بچہ بدفعلی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے ایڈس میں مبتلا ہو جاتا ہے، بیماری میں، اللہ نہ کرے خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. تو اس کا نقصان زیادہ ہے یا دنیاوی فائدے کے لیے، تعلیم کے لیے ہم بھیج رہے ہیں، فائدہ زیادہ ہے، نقصان زیادہ ہے. لہٰذا میں ہر وقت ہمیشہ بورڈنگ تعلیم کے خلاف رہا. کب تک؟ جب تک بچہ خود کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہو جاتا، جب تک بچے کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کی اویئرنیس نہیں ہو جاتی، جب تک بچے کو سیکشول اویئرنیس نہیں ہوتی، جب تک بچے کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہو جاتی، جب تک بچہ اپنا سیلف ڈیفینس نہیں کر سکتا کہ یہ 2 جنے بھی مڑ کر پیجلن تو میں نہ کو منہ نہ پانکتا، اس وقت تک ایسے چھوٹے معصوم بچے کو کسی بورڈنگ اسکول میں بھیجنا اپنے ہاتھوں سے اس کو موت کے منہ میں، گویا ایک بھوکا شیر آپ نے پنجرے میں رکھا ہوئے اور آپ اپنے بچے کو اس کی کچار میں بھیج رہے ہو، اس کے پنجرے میں بھیج رہے ہو. بھوکا شیر ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ کھانا ہے اس کو، جب تک آپ نے اس کو تیار نہیں کیا. اگر آپ نے اس کو سیلف ڈیفینس سکھا دیا، ہتھیار بھی اس کو دے دیا، ہتھیار چلانے بھی سکھا دیے، شیر کے حملے کے طریقے بھی سکھا دیے، شیر سے بچاؤ کے طریقے بھی سکھا دیے، اب اس کو مزید ٹرین کرنے کے لیے آپ اس کی کچھار میں اتار رہے ہو، کوئی بات بھی نہیں ہے. لیکن بچہ مینٹلی تیار نہیں ہے، فزیکلی تیار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بورڈنگ میں بھیج رہے ہو، پھر اس کا نتیجہ خودکشی کی صورت میں یا سائیکولوجیکل پرابلم کی صورت میں. آپ جتنے بھی سائیکوپیتھ موویز بنی ہوئی ہیں، سائیکو کلر، سیریل کلر، ان ساریوں کو اٹھا کر جب دیکھیں تو پتہ چلتا ہے بچپن میں فلاں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی، فلاں چاچا ماما رشتہ دار پڑوسی کسی نے زیادتی کی تھی، اور آج وہ سائیکو کیس بن گیا، آج لوگوں کے بچوں کے ساتھ وہ زیادتی کر رہے ہیں. لہٰذا کل کو آپ بڑے ہوں گے، آپ کی بھی اولاد ہوگی، تربیت اپنے بچوں کی خود کریں، آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت والے دن اللہ آپ سے پوچھیں گے آپ کی اولاد کے متعلق. ہم نے تمہیں نعمت دی تھی، تمہیں بیٹا عطا کیا تھا، تو نے اس بیٹے کو کہاں پر اس نعمت کا کیا استعمال کیا؟ کیا اس کو تو نے دنیا آخرت کے نفع اور نقصان سمجھائے تھے؟ صحیح اور غلط راستہ بتایا تھا؟ لوگوں کے اپنے ساتھ لے کر عملی طور پر اس کو پریکٹس، اسلام کی پریکٹس، سنت کی پریکٹس کروائی تھی؟ ساتھ نماز کو لے کے جاتا تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سکھایا، دھوکہ دینے کے نقصانات دکھائے، جھوٹ بولنے سے اس کو منع کیا، چوری سے منع کیا، سکھائی ساری چیزیں کیا. اللہ کے آپ کامیاب نہیں کیا، آپ اللہ کے مجرم. ہمارے ایک کزن ہے جرمنی میں، وہ کہا کرتے میرے نزدیک دنیا کا سب سے کامیاب والد وہ ہے کہ آپ اس سے پوچھو تمہارا بیٹا کہاں ہے اور وہ آپ کو بتائے میرا بیٹا اس وقت فلاں جگہ پر ہے، گھر میں، گراؤنڈ میں، مسجد میں، جہاں کہیں پہ بھی ایگزیکٹ پلیس آپ کو بتا دے. اس کا مطلب وہ اپنے بچے سے ان ٹچ ہے، کانٹیکٹ میں، اور اپنے بچے کی پرواہ و فکر کر رہے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے، پتہ نہیں یہ تھے ہی آسا جی کہا اس میں خیال دکانہ تک گئے تھے، پتہ نہیں سنگیا نال کدھر گئے تھے، سنگیا اس کو کھڑے تل دے کھوڑی پر کی دیے کھوڑ کھاسا، اس کو پھر اس آپ پہ کھوڑ کر کے دیں دے. اگر اس کو نہیں پتا، اگر اس والد کو اپنے بچے کا نہیں پتا تو وہ ایک کامیاب والد نہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ اللہ میں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے.